سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5 آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین کے اس اعتراض کا تذکرہ تھا کہ ہماری خواہش کے مطابق کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے دل میں چونکہ یہ بات آتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو وہ نشانیاں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو دکھا دی جائیں تو یہ راہ راست پہ آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو دل میں ایک تڑپ تو تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نشانی ہو نہ ہو، آپ میرے نبی ہو، میں نے آپ کو نبی بنایا، محبوب بنا دیا ہے، تو مشرکین مکہ کی ان باتوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوا کریں۔ ان کو بتا دیں کہ بس میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، مجھے آپ کی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو اتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں
کہ آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، اللہ سے بات کرو، اگر آپ واقعی سچے نبی ہو تو اللہ سے بات کرو، ہم نہیں مانتے کہ آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے نبی ہو تو اللہ سے بات کرو، آسمان کا کوئی ٹکڑا گر جائے۔ اور کبھی یوں کہتے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، والعیاذ باللہ، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو ہمارے اوپر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے بے وقوف ہیں کہ اپنے لیے عذاب مانگتے ہیں، اس کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں، اللہ سے اس کا فضل نہیں مانگتے، اس کی رحمت نہیں مانگتے، عذاب اور اس کے اندر بھی جلدی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ تمہیں جلدی ہے لیکن اللہ کو جلدی نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ جس طریقے سے موت کا وقت مقرر ہے، کوئی بندہ اگر وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، موت آ جائے گی، وقت مقرر ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے موت برحق ہے، عذاب بھی برحق ہے ان کے لیے۔ یہ جو کافر ہیں، عذاب انہی کے لیے تو میں نے تیار کیا ہے، لیکن کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کہیں کہ وقت مقرر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہ بتا کے تھوڑی آئے گا، اچانک آئے گا، نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جہنم تو ہے ہی، تو جہنم کے اندر کیا ہے؟ عذاب ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی تو دنیا کے اندر بھی کوئی نہ کوئی عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دیں گے، لیکن دنیا کے اندر اگر ان کو ڈھیل دیے ہے، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا ان ظالموں کے کرتوتوں سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی عذاب بھیج نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید اس مہلت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ جب حجت پوری ہو جاتی ہے کہ ایک بار، دو بار، 10 بار ان کو موقع ملا اور پھر بھی یہ راہ راست پر نہیں ہے، تو حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ عذاب کے خود بخود مستحق بن جائیں گے۔ اور پھر یہ لوگ ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا تنگ کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کرنی پڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری میری زمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین وسیع ہے، جہاں پر تمہارے لیے مشکلات ہوں وہاں سے ہجرت کر لو، اور اس پر بھی اجر ہے۔ بہرحال ایمان والے بہر صورت نفع میں ہیں، دنیا کے اندر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو وہ باعث رحمت ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ جنت ہے، جنت کے بالا خانے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، دائمی راحتیں ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، بد نصیب اور بدبخت، دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو باعث رحمت نہیں ہوتی، بلکہ عذاب کی ایک جھلک ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے۔ اور جو آخرت کی سزائیں ہیں، آخرت کا عذاب ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں خسارے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جو جہنم ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے،
وَمِن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو تم وہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر بہت خوب ہے۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا کرتے تھے۔ ہر نبی کے دور میں اکثریت ایسے لوگوں کی رہی ہے جو ان کو ستانے والے تھے، ان کو تنگ کرنے والے تھے، اور ہر رسول کو ستایا بھی گیا، اور یہ بھی ضرور کہا گیا یہ نشانی دکھاؤ، وہ نشانی دکھاؤ، یعنی کہ جو ان کے من میں بات آتی تھی۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، قوم ثمود نے کیا کہا کہ بھی ہمیں تو نشانی یہ چاہیے کہ فلاں پہاڑ کی فلاں چٹان سے اونٹنی نکلے، ہے نا بات حیرت کی، فلاں پہاڑ ہو، اس کی فلاں چٹان ہو، اس سے اونٹنی نکلے جو گابن بھی ہو، اور آ کر ہمارے سامنے بچہ بھی جنے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اونٹنی سے کیا ضرورت، اونٹنی سے ان کا کیا تعلق واسطہ تھا، لیکن جان بوجھ کر اونٹنی بھی ہو، اس پہاڑ سے نکلے، اس چٹان سے نکلے، پھر وہ گابن بھی ہو، وہ بچہ بھی دے، نہ ان کا اونٹنی سے تعلق تھا نہ بچے سے تعلق تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، جبکہ اللہ کے لیے ناممکن تو دور کی بات ہے، مشکل بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو ہر کام آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کیا، وضو فرمایا، مصلی بچھایا، نماز کے اندر مشغول ہو گئے، سجدے میں روئے، یا اللہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو نادان ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو کر دے، دکھا اپنی قدرت۔ تو اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ سب کے سب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسی چٹان میں سے اونٹنی آ گئی، اور اونٹنی آ کر اس کے بعد پھر وہ اس نے بچہ بھی دے دیا۔ لیکن جب اونٹنی بھی آ گئی، بچہ بھی دے دیا، اب حجت تو پوری ہو گئی، اس سے آگے کیا تھا؟ اس کے بعد تو پھر عذاب، جس طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے اے عیسیٰ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مائدہ، جنت سے ایک دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے ہوں، وہ اتارے؟ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا امتحان لینا چاہتے ہو، اللہ کر سکتے ایسا، لیکن تم کیوں چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم آپ کی تصدیق کریں، اور ہم خود گواہ بن جائیں کہ واقعی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، ہم نے خود یہ ڈیمانڈ کی تھی، اللہ نے پوری کر دی، واقعی مائدہ آیا، دسترخوان آیا، ہم نے خود اس میں سے کھانا کھایا ہے، ہم گواہیاں دیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں،
اور ہر ایک کو، پوری امت کو اللہ کے در کا محتاج بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی کہا کہ ہاں میں ابھی کرتا ہوں؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، امت کو سبق دیتے تھے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب جب یہ مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے رکھا تو پتہ اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں اتار دیتا ہوں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد پھر اگر ان میں سے کوئی بندہ کافر بن جاتا ہے تو کہتے ہیں میں پھر بھی نہیں مانتا، دسترخوان بھی آ گیا ان کے کہنے پر آیا، پھر بھی کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اللہ فرماتے ہیں پھر عذاب ایسا دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، حجت پوری ہو جائے گی۔ تو مشرکین مکہ بھی اسی قسم کے مطالبات پیش کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ کوئی نشانی دکھا سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ معجزہ ایسے برحق ہے جیسے نبی برحق ہوتا ہے، نبی بھی برحق، معجزات بھی برحق، اولیاء کرام بھی برحق، ان کی کرامات بھی برحق، لیکن معجزہ اور کرامت یہ حقیقتاً اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار نبی کے ہاتھ پہ کر دے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کر دے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جیسے نبی محتاج ہے ایسے ولی بھی محتاج ہے، اور صمد اور بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے محبوب ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بس آپ ایک ہی جواب دے دیں کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ یہ میرا نبی ہے، تم مانو یا نہ مانو، مان لیتے تمہارا اپنا فائدہ تھا۔ اور پہلی امتوں نے بھی یہی کچھ کیا کہ اپنے نبیوں سے کیا مانگتے تھے؟ عذاب مانگتے تھے، تو پھر ان کے پاس عذاب آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے سامنے بھی یہ مطالبہ پیش کیا گیا، تبھی تو قرآن کہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب بھی مانگتے ہیں اور جلد ہی مانگتے ہیں، عجلت جلد بازی کو کہتے ہیں، کہتے تھے کہ بس ابھی آ جائے عذاب، ابھی آ جائے۔ اچھا حیران کن بات ہے نا کہ عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب آئے گا تو یہ بچیں گے؟ جی، یعنی پتھروں کی بارش آ جائے، یا یہ کہتے تھے کہ آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، اگر وہ ٹکڑا گر جائے یا پتھروں کی بارش انہوں نے بچنا ہے؟ یعنی موت قبول ہے، عذاب آ جائے ہم مر سکتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ جب انسان کی مت ماری جائے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ موت قبول ہے اور وہ بھی عذاب کے ساتھ، لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، اور 13ویں پارے میں اس کی بہت ہی پیاری تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کاموں سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کہتے ہیں جی فلاں اتنا جو ظالم ہے پتہ نہیں اللہ اس کو کب پکڑے گا، اللہ نے اس کو اتنی لمبی مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، جس کو مہلت زیادہ ملے اور پھر وہ نافرمانیوں کے اندر اور بڑھتا چلا جائے تو یہ مہلت باعث رحمت نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کی صحت کے بارے میں لکھا ہے کہ زندگی بھر کبھی اس کو بخار نہیں ہوا، زندگی بھر کبھی اس کے سر کے اندر درد نہیں ہوا، اور اس کی خوراک کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر روز ایک بھنا ہوا بچڑا کھا لیتا تھا، یہ اس کی خوراک تھی۔ کتنا کھاتا تھا جی؟ ہمارے تو ماشاء اللہ سے کہ مرغی بھی ہم نہیں کھا سکتے نا، تو ایک بچڑا وہ کھا لیتا تھا، اور بچڑا ایک کھا کے یہ نہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا ہے،
40 دن کے بعد قضاء حاجت کو جاتا تھا، یعنی 40 بچڑے وہ ہضم کر لیتا تھا، یہ اس کی خوراک تھی۔ اور احادیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کی یہ صفت ہوگی کہ وہ کھائیں گے، ڈکار ماریں گے، ہضم ہو جائے گا، یعنی کہ وہاں پر بول براز یہ گندگی نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ تو اتنے بڑے کافر کو اللہ نے جنت کی ایک جھلک دے رکھی تھی، ایسے تھا کہ نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار تھا؟ جی پیار نہیں تھا، یہ جو مہلت تھی باعث رحمت نہیں تھی، باعث زحمت تھی، اور یہی اس کو لے ڈوبی کہ اتنا صحت مند تھا، ایسی اس کی خوراک تھی، ایسے اس کا دبدبہ تھا، اس نے کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا جب یہ ڈوب رہا تھا، تب اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، کہتے میں ایمان لے آیا ہوں۔ اب وہ اس سے پوچھ سکتا تھا کہ بھئی تو ایمان کس رب پر لے کے، تو خود کہتے ہیں میں رب اعلیٰ ہوں۔ اب اس نے اس کی وضاحت خود کی، کسی نے کہا نہیں ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، اور جس پر پورے بنی اسرائیل ایمان لائے، اس رب پر ایمان لایا ہوں۔ کتنی وضاحتیں کر رہا ہے، کہتا ہے وانا من المسلمین، آمن تو بھی کہتا ہے، ایمان کا اقرار بھی کرتا ہے، وانا من المسلمین، اور پکا مسلمان ہو گیا، یعنی کہتے ہیں مسلم بھی بن گیا، مومن بھی بن گیا۔ لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت قبل، کیا اب کہتے ہیں آمن تو، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، یہ محاورہ وہاں سے چلا ہوا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے، اب تو نے دیکھ لیا کہ موت سامنے ہے، تو اب تجھے اللہ بھی یاد آ گیا، اس کی وحدانیت بھی یاد آ گئی، اور بنو اسرائیل کس رب پر ایمان لائے یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب تو کہتے ہیں میں مومن بھی ہوں، میں مسلم بھی ہوں۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا۔ تو جس بندے کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ سارے فرشتے ہیں جی، نہیں کرتے نہیں؟ صبح سے شام تک کتنے تو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور کتنے انجانے میں ہو جاتے ہیں ہم سے، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمارا رزق بند نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں یہ سانس لینے کی سہولت دی ہوئی ہے، اس کے اندر ابھی تک کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہمارے معاملات کہیں پر پھنسے نہیں، ابھی تک بالکل صحیح سمجھ چل رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ چکا ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کو اتنی مہلت کیوں، اللہ اس کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی رسی لمبی کر رکھی ہے، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی اس کو پکڑے، ابھی اس کو موت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دوں گا، اس کو سزا بھی دوں گا، دنیا کے اندر پکڑوں گا، آخرت کی پکڑ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ وہ مہلت کتنی ہے، کب تک کے لیے ہے۔ شیطان کو کتنی بڑی مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے بڑی مہلت کسی کو ملی ہے؟ یعنی ہر نبی کو اس نے دیکھا ہے، ہر نبی کا دور، ابھی تک تو مر چکا ہوتا، لیکن اس نے کیا کہا کہ مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لے جا، جتنا بڑا بدبخت تھا مہلت اتنی بڑی اس کو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو مہلت چھوٹی دیتا ہے، جس کو چھوٹی مہلت ملے نا وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو چھوٹی سی مہلت بھی نہ ملے فوراً گرفت ہو جائے وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا مقرب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں۔ وہ نافرمانی تو نہیں کرتے، تو معصوم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر قرب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹی بات بڑی لگتی ہے۔
اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو اس پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے، اس پر بھی لغزش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ تنبیہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہر روز یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ نے پکڑا ہے۔ ایک بزرگ تھے سفیان الثور رحمہ اللہ، تو ان کا نام تو سفیان تھا۔ تو ایک بار مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں؟ دایاں پاؤں۔ تو وہ بھول کر نا انہوں نے بایاں پاؤں رکھ دیا، بس ابھی رکھنے ہی لگے تھے کہ وہیں پر ٹھوکر لگی، رکھا نہیں تھا، ایسے جیسے ہی بایاں پاؤں رکھنے لگے تو وہیں ٹھوکر لگی، گر گئے، اور غیب سے آواز آئی کہ اے ثور، ثور کہتے ہیں بیل کو، عربی میں ثور کے کیا معنی ہے؟ بیل۔ تو غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے بیل میرے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ حضرت سفیان نے اپنے نام کے ساتھ ثور کا لقب یہ پکا کر لیا کہ میں اللہ کا بیل ہوں۔ پیار کی بات تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا نا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں ثور ہوں، اللہ کا بیل ہوں۔ سفیان ثور مشہور ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مجھ سے راضی ہے کہ ایک قدم بھی اس کی منشا کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی تو وہیں پر پکڑ لیا مجھے۔ تو جب فی الفور پکڑ لیا تو دوبارہ زندگی میں کبھی یہ کام ہوگا؟ ہمیں مہلت ملتی ہے، ملتی رہتی ہے، پھر ہم وہ کام کرتے رہتے۔ تو جس کو مہلت اس طریقے سے ملی ہوئی ہے اور انسان پھر بھی اللہ کے نافرمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے ساتھ معاملہ میرا یہ ہوتا ہے وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اچانک پکڑ آتی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، جو مجرم ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، جو ظالم ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ بھئی اس کو کیوں نہیں پکڑا، اس کو کب پکڑے گا، اس کو اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اس نے پکڑنا ہے، اس کا قانون ہے، اٹل قانون ہے جو قرآن کے اندر آ چکا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، وہ آئے گا وقت مقرر، اس پہ ضرور پکڑ ہوگی۔ آج ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ بھی ہمارے پر کوئی ایسا عذاب تو آیا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن عذاب ضروری نہیں کہ وہ پتھروں کی بارش ہو۔ اس امت پر جو عذاب آنا ہے وہ پتھروں کی بارش اور اس قسم کے عذاب کہ ایک دم سے امت ختم ہو جائے وہ آنا ہی نہیں ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کی دعا کی اللہ ایک دم سے میری امت کو ختم نہ کرنا، جیسے قوم عاد کو ختم کیا، قوم سمود کو ختم کیا، قوم لوط کو ختم کیا، ایک دم سے ختم نہ کرنا۔ تو اب یہاں پر جو عذاب کی شکلیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم ان کے عادی بن چکے ہیں۔ گھر گھر میں فساد ہے، نا اتفاقی ہے، کمائی کے اندر برکت نہیں ہے، عبادت میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں دل نہیں لگتا، گھر دل نہیں لگتا، اپنوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ یعنی کہ کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر مشکلات ہی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ ہوتا تو یہ بھی عذاب ہی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے۔ کیا ہم گاڑی سیدھی جا رہی ہے اور اچانک پھنس جاتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ریت بھی نہیں ہے، گاڑی ویسے پھنسی کھڑی ہے، تو کوئی تو وجہ ہے نا۔ تو ان تمام مسائل کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ہم اس کے نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہم اس کے ساتھ بنا لیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔